اجتماعی دعا کرنا، اونچی آواز سے دعا کرنا اور آمین کہنا۔ حضرت قیس مدنی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کسی چیز کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا تم جا کر یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فلاں آدمی ہم تینوں مسجد میں دعا کر رہے تھے اور اپنے رب کا ذکر کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے پاس بیٹھ گئے تو ہم خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا جو تم کر رہے تھے اسے کرتے رہو۔ چنانچہ میں نے اور میرے ساتھی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پہلے دعا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا پر آمین کہتے رہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میرے ان دو ساتھیوں نے جو کچھ تجھ سے مانگا میں وہ بھی تجھ سے مانگتا ہوں اور ایسا علم بھی مانگتا ہوں جو کبھی نہ بھولے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ ہم نے عرض کہ یا رسول اللہ، ہم بھی اللہ سے وہ علم مانگتے ہیں جو کبھی نہ بھولے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسری نوجوان یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تم دونوں سے آگے نکل گئے۔ حضرت صاحب بن یزید رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جمادہ قحط سالی کے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ صبح کے وقت عام سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے عاجز اور مسکین بن کر جا رہے ہیں۔ ان کے جسم پر ایک چھوٹی سی چادر پڑی ہوئی ہے جو گھٹنوں تک مشکل سے پہنچ رہی ہے۔ اونچی آواز سے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے رخسار پر آنسو بہہ رہے ہیں۔ ان کے دائیں طرف حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس دن انہوں نے اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر بہت گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ لوگ بھی ان کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا اے اللہ، ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو تیرے سامنے سفارشی بناتے ہیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت دیر تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے رہے۔ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات صحابی تھے۔ انہیں ایک لشکر کا امیر بنایا گیا۔ انہوں نے ملک روم جانے کے راستے تیار کیے۔ جب دشمن کا سامنا ہوا تو انہوں نے لوگوں سے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو جماعت ایک جگہ جمع ہو اور ان میں سے ایک دعا کرائے باقی سب آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی ضرور قبول فرمائیں گے۔ پھر حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور یہ دعا مانگی اللہ ہمارے خون کی حفاظت فرما اور شہداء والا اجر ہمیں عطا فرما۔ ابھی دعا مانگی تھی کہ اتنے میں دشمن کا سپہ سالار جسے رومی زبان میں ہنبات کہا جاتا ہے وہ آ گیا اور حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے خیمے کے اندر چلا گیا، گویا اس نے اپنی شکست مان لی۔